اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زیڈ امریت چینل۔ پیارے بھائیو، آج میں کوئی وظیفہ یا کوئی عمل لے کر حاضر نہیں ہوا، بلکہ اپنے ملک کے نظام پر افسوس کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ سامعین محترم، عرض یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ملک کی حکومت ہمارا ملک کا نظام چلا رہی ہے، یہ انتہائی بے وقوفانہ، احمقانہ اور ظالمانہ نظام ہے، ظالمانہ طریقہ ہے۔ ہمارا ملک 20 سال پہلے دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا ہے اور اس میں افواج پاکستان نے قربانی دی ہے، وزیروں مشیروں نے قربانی دی ہیں، اس میں ہمارے عوام نے قربانی دی ہیں، لاکھوں کے اعتبار سے ہمارے باشندے، ہمارے شہری اس ملک کے شہید ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت ایک بار پھر اسی راہ پر ہے، اسی طریقے پر ہے، اسی نظیر پر ہے، وہی کام کرنا چاہتی ہے۔ آج ہماری ملک کی حکومت جو ہے، پاکستان میں برما جیسے حالات واقع ہو چکے ہیں اور پاکستان حکومت نے ہزاروں کارکنوں کو، ہزاروں لوگوں کو زخمی کر دیا ہے اور درجنوں کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ وہ خواہ کسی بھی طرف سے ہو، سننے میں آ رہا ہے، بلکہ کچھ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ پولیس کے اہلکار پولیس کی گاڑیوں کے نیچے آ کر شہید ہو رہے ہیں، اور تحریک لبیک کے کارکنوں کو جس طرح چھلنی کیا جا رہا ہے، جس طرح زخمی کیا جا رہا ہے، پھر ان کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی۔ افسوس ایسی حکومت پر، ایسی سوچ پر، ایسے نظام پر، بلکہ صرف افسوس نہیں بلکہ لعنت بے شمار کرتے ہیں ہم لوگ، کہ ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ لوگ راستے بند ہونے پر تو اتنا مجبور ہو چکے ہیں، لیکن ناموس رسالت پر، تحفظ ناموس پر ان کے قانون تک جو نہیں رنگتی۔ تو سامعین محترم، یہ دلی طور پر، ایمانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، ان کو جواب دینا ضروری ہے۔ اور جس طرح یہ لوگ ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں، پاکستان پہلے بھی 20-25 سال تک دہشت گردی کا سامنا کر چکا ہے، اسی طرح یہ ایک بار پھر دہشت گردی کا سامنا کرنے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اور یاد بھی دلاتا چلوں، جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا، افواج پاکستان نے لال مسجد والوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی تھی، انہوں نے 20 سال تک اس کا سامنا کیا، اور وقتاً فوقتاً دہشت گردی کی صورت میں دھماکے ہوتے تھے، خود کچھ دھماکے ہوتے تھے، یہ جس انداز میں ملک کے اندر دہشت پھیلائی جا رہی تھی، آج اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ پاکستان گرے لسٹ کی بجائے اب بلیک لسٹ ہونے جا رہا ہے، بلیک لسٹ ہونے کے قریب ہے، لیکن ہمارے حکومت پر کوئی ان کے قانون تک جو نہیں رکھتی، وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ان کو مثال نہیں، چونکہ ان کے پاس تو مال و دولت ہے، وہ اس ملک کو نہیں چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جائیں گے۔ لیکن پولیس والے جو آج تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یاد رکھنا، میری بات یہ لکھ لیں کہ وہ وقت قریب نہیں ہے جب پولیس والے بھی اپنی لاشیں اٹھائیں گے۔ اب میں آپ سے سمپل ہے، جب لال مسجد والوں کے ساتھ انہوں نے ظلم و زیادتی کی تھی، ان کو جس طرح شہید کیا تھا، انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ ہم نے یہ بدلہ لینا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بدلے کی آگ تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک بدلہ لے نہ لیا جائے۔ تو آج جن کو یتیم کیا جا رہا ہے، جن کو بے سہارا کیا جا رہا ہے، جن بہنوں کے بھائی چھینے جا رہے ہیں، یا جن بھائیوں کے بھائی چھینے جا رہے ہیں، بازو کاٹے جا رہے ہیں، جن کو زخمی کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کل کو وہ اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لیں گے؟ کل کو وہ اپنے والدین کا بدلہ نہیں لیں گے؟ کل کو اپنے ماں باپ کا بدلہ نہیں لیں گے؟ تو بدلے کی آگ سلگتی رہے گی۔ تو سامعین محترم، میرا یہ پیغام ایوان بالا تک جانا چاہیے اور افواج پاکستان تک پہنچنا چاہیے کہ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کو دہشت گردی سے بچانا ہے، تو پھر تحریک لبیک کی سپورٹ کی جائے۔ وہ ناموس رسالت کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا، لیکن حکومت اپنے معاہدے سے پھر چکی ہے، اور دوسری طرف میڈیا والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ تو قذاب ہیں، یہ تو لعنت کے مستحق ہیں، یہ تو انتہا درجے کے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے، تباہ و برباد کرے، جو ملک کے اندر افراتفری پھیلانے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک لبیک دہشت گرد جماعت ہے یا کالا عدم جماعت ہے۔ یاد رکھنا، جو ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہیں وہ ہمیشہ کل بھی سچے تھے اور آج بھی سچے ہیں۔ اللہ نے جتنا ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے، آج ناموس رسالت پر پہرا دینے والے اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور جو لوگ ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ در حقیقت تحریک لبیک کے خلاف نہیں بلکہ اللہ اور قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے
کہ میڈیا والے کس طرح قرآن اور اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جو لوگ اللہ کے محبوب کی ناموس پر ایک حرف بولے گا، اللہ نے فرمایا میں اس کے خلاف 10 الفاظ، 10 جملے، 10 گالیاں دوں گا، بلکہ اللہ نے دے کر دکھایا ہے۔ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، حرمت پر جو الفاظ یا جو طریقہ کیا، اللہ نے پوری صورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو سامعین محترم، قرآن ناموس رسالت کے حوالے سے مکمل بھرا ہوا ہے، لیکن ہمارے اداروں کو، ہمارے پولیس کو، ہمارے میڈیا کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یاد رکھنا وہ وقت دور نہیں ہے جب انسان اگر نہ بچے، انسان تحریک لبیک والے اگر ختم ہو جائے گئے، تو پھر اللہ تعالی جانوروں سے بھی اپنے محبوب کی اور اپنی شعار کی عزت و احترام کرا سکتا ہے۔ اللہ نے پرندوں سے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پرندوں سے، چڑیوں سے اپنے کعبہ کی حرمت نہیں بچائی۔ کیا ایک وہ کتا یاد نہیں ہے جس ایک کتے کی وجہ سے 40 لاکھ غیر مسلم یہود و نصارہ انگریز مسلمان ہو گئے تھے ایک کتے کی وجہ سے؟ جب حق کہنے والا، جب ناموس رسالت پر حملہ کیا جا رہا تھا، اس وقت ایک کتے نے جا کر، جس نے حملہ ناموس رسالت پر حملہ کر رہا تھا، اس پر جا کے حملہ کیا اور اس کو زخمی کر دیا۔ کتے کی یہ حالت دیکھ کر، کتے کی یہ غیرت دیکھ کر لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو سامعین محترم، وہ وقت دور نہیں ہے جب انسان کی غیرت ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ پھر پرندوں سے، حیوانوں سے، درندوں سے اپنے محبوب کی ناموس پر ضرور پہرا دے گا۔ وہ تو غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ناموس پر ضرور حفاظت کرے گا۔ تو سامعین محترم، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ ہمارے ملک کے اندر آج برما جیسی صورتحال ہے اور کارکنوں کی جس لاشوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، یا جس طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ طریقہ انتہائی دہشت گردانہ ہے، انتہائی ظالمانہ ہے، انتہائی فساقانہ ہے، بلکہ افسوسانہ ہے۔ ان کو روکنا چاہیے۔ اور میں ان پولیس والوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یاد رکھنا اگر آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو آج اپنی پولیس کی وردی اتار کر سائڈ پہ ہو جائے۔ پرندہ تھا، اپنی چونچ میں پانی لے کر آتا اور آگ میں جا کر ڈال دیتا، اس سے پوچھا گیا کیا تیرے اس ایک قطرے پانی سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا میرے قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلاموں کی لسٹ میں آ جاؤں گی۔ آج پتہ چل جائے گا کون ناموس رسالت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کون حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کون غلط کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ آج جس طرح یہ حملہ کر رہے ہیں، جس طرح یہ بے حرمتی کر رہے ہیں علماء کی، جس طرح یہ ناموس رسالت پر پہرا دینے والے لوگوں کی داڑھی مبارکہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی جس طرح یہ بے حرمتی کر رہے ہیں، یاد رکھنا ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جب ایک سنت کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو پھر اس پر کتنا عذاب آئے گا، اس کی آپ مثال نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کا بدلہ لے گا، اللہ بھی لے گا، اور یہ جو شہید ہو رہے ہیں، جو یتیم ہو رہے ہیں، جو بے سہارا ہو رہے ہیں، جن کے بھائی جا رہے ہیں، جن کے والدین جا رہے ہیں، وہ بھی بدلہ لیں گے، اور ملک میں ایک بار پھر افراتفری پھیلے گی۔ تو سامعین محترم، افواج پاکستان، ادارے مہربانی کریں، اپنے ملک کو دہشت گردی سے بچا لیں۔ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا، اگر آپ اس پر مینوان عمل درآمد نہیں کر سکتے تو ان سے بات کریں، ٹیبل پہ آئیں اور تحریک لبیک کی سنیں اور ان سے مجبوری ظاہر کریں، ان سے وقت لیں، تو وہ ضرور آپ کو، ہم تحریک لبیک والے بھی ملک کے، وطن کے ہم درد ہیں، ہم ہی اس کے محب ہیں۔ جتنا ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو خون دے کر بنایا ہے، اتنا کسی دوسرے مسلک یا کسی دوسرے لوگ، یا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمیشہ دیندار ہی ملک کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ دیندار کو ملک کی امانتوں کا پتہ ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر دینداروں اس ملک کے اندر نہ ہو تو جہاد، غیرت، اخلاق، تمیز سب ختم ہو جائے گا، تو یہ انگریزوں جیسا ملک بن جائے گا۔ تو سامعین محترم، آج اگر حالات ملک کے اندر بہتر ہیں، غیرت کے اعتبار سے، فیملی کے اعتبار سے، یعنی فیملی اب بحال ہے، تو یہ علماء کا کردار ہے۔ علماء منبر و محراب پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سناتے ہیں،
اس کی وجہ سے لوگ اللہ اور اس کے رسول کو فرامین سن کر عمل کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ نہ رہے، جب اللہ اور اس کے رسول کو کے فرامین صحیح معنی بتانے والا کوئی نہ رہا، تو فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا اور عزتیں ختم ہو جائیں گی، اور اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا وقت آ جائے گا۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ لوگ اپنی بچیوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے ریپ ہوتا دیکھ کر کچھ نہیں کر سکیں گے، جس کی چند مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ ضرور اس کو آگے شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو۔ السلام علیکم۔